حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی اور سیاسی سطح پر دعوت اسلام کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مختلف ریاستوں اور قبائل نے اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ وفاداری اختیار کی۔ یثرب یعنی مدینہ وہ پہلا شہر تھا جو سب سے پہلے اسلامی ریاست بنا۔ ہجرت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہاں کے دو اہم قبائل اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے بعد یثرب کو مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہا جانے لگا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان ایک وعدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا تھا۔ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر قریش کے قبائل کی طرف سے۔ تاہم 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو بغیر کسی خوبیزی کے فتح کیا، اور جس کی وجہ سے قریش کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ طائف کا شہر شروع میں اسلام کی شدید مخالفت کرتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار طائف کا سفر کیا، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں۔ تاہم کچھ سال بعد طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تب ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، جس سے ان لوگوں کو اسلام کی طاقت کا احساس ہوا۔ بحرین کی ریاست کا حکمران المنذر بن ساوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھیجے گئے دعوتی خطوط کے جواب میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ بحرین ایک اہم ریاست تھی۔ بحرین کے دیگر کئی قبائل جیسے عبد القیس اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایک مسلمان ہوئے۔ بحرین اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اسلام کے پھیلاؤ میں قبیلہ عبد القیس کا اہم کردار تھا۔ یمن کے مختلف قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے علاقوں میں اپنے صحابہ کو دعوت دین کے لیے بھیجا۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی شامل تھے۔ یمن کا بادشاہ بازان بھی اسلام لے آیا تھا۔ عمان کے حکمران جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے۔ ان حکمرانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے خطوط سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی اسلام قبول کیا، حالانکہ اس کی ریاست کو باقاعدہ اسلامی ریاست نہیں کہا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے مسلمانوں کو ہجرت کے موقع پر اپنے پاس پناہ دی تھی۔ نجد، جو کہ آج سعودی عربیہ کا ایک ریجن ہے، نجد کے بہت سے قبائل نے بھی اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لوگوں کو دعوتی خطوط بھیجے، اور ان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض نجد کے قبائل اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ شام کے بعض قبائل نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے قبائل کو دعوتی خطوط بھیجے تھے، اور بعض قبائل نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مختلف قبائل اور ریاستوں نے اسلام قبول کیا یا ان کے ساتھ معاہدات کیے۔ یہ مختلف ریاستیں اور قبائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، دعوت اور اسلامی ریاست کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔